فطرت دی ہے کہ یہ شرک سے بیزار ہو. کچھ چیزیں اتنی واضح طور پہ غلط ہوتی ہیں کہ جس کو عقل غلط کہتی ہے. اگر ایک چیز انسان اپنے ہاتھ سے بنائے، اس کو جوڑ دے، اس کو شکل دے دے، اس کے ہاتھ پیر بنا دے، اور پھر اسی چیز کو سامنے رکھ کے کہنے نوزویا کہ یہ میرا رب ہے، جس کا اپنا جسم بننے میں اس انسان کا محتاج تھا، وہ تو نہیں بنا. اس کے لیے سیمنٹ، مٹی، پانی کا گاڑا آپ نے بنایا، انسان نے بنایا. پھر اس کو اس سانچے میں ڈال کے شکل دی، اور پھر اس کو چہرہ دیا، اس کے ہاتھ پہ دانت کان بنائے، اور پھر اس کو لے جا کے کسی جگہ پہ رکھ دیا، اور پھر اس کے سامنے ہاتھ پیر دھو دیے، اس کے سامنے پیشانی رکھ دی، ماتھا ٹیک دیا، اور کہا کہ میرا معبود ہے، اور اس سے کہا کہ تم کہیں گے کام کرو. ہمارا سفر ہوا تھا پہلے نیو دہلی کا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہم ساتھ تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. تو آپ جانتے ہیں ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان، چونکہ وہ اس کی جو بڑی آبادی ہے وہ ہندوؤں پر مشتمل ہے. مسلمان اس وقت وہاں کل 17% ہے تقسیم کے بعد. پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم سے پہلے وہاں مسلمانوں کی کل آبادی تقریباً 45% تھی. ہندو 55% تھے، باقی عیسائی، سکھ اور یہ. لیکن تقسیم کے بعد جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو اب مسلمانوں کی کل آبادی اب بھی 17% ہے، 17%. تو نیو دہلی میں ہم نے ایک ہفتہ گزارا، اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تاریخ تو ہے اس ملک میں، اس کی نفی نہیں ہے، بہت کچھ ہے وہاں پہ. تو آپ حیران ہوں گے کہ جیسے ہمارے یہاں یہ کھانے پینے کی دکانیں ہیں اور ہوٹل ہے اور دودھ بیچنے کی دکان ہے، اسی طریقے سے وہاں ہر جگہ پر ایسی بڑی بڑی دکانیں ہوتی تھی، اور اس میں مشینیں چل رہی ہوتی تھی. مشینیں جیسے مشین کوئی چیز بنا رہی، تو ان مشینوں پہ کیا چیز بن رہی ہوتی تھی، ان کے جو معبود، جن کو وہ معبود کہتے ہیں، یعنی بت وغیرہ ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ اس کے سانچے پڑے ہوتے تھے، مشینیں ہوتی تھی، اس کی کٹائی کرتی تھی. پھر ایک پورشن ہوتا تھا جہاں ان کے چہرے پڑے ہوتے تھے. پھر تیسرا پورشن ہوتا تھا جس میں وہ چہرے اس نیچے کے جسم پہ فٹ کیے جاتے تھے. اور پھر ایک حصہ ہوتا تھا جس میں ان کے جسم کی گھسائی ہوتی تھی، پھر پالش ہوتی تھی. اور پھر ایک کاؤنٹر ہوتا تھا جس پہ تیار بت پڑا ہوا ملتا تھا. اب آپ بتائیے کتنے مرحلوں سے اور کتنے مزدوروں اور کتنے مشینوں اور کتنی لیپا توپی سے گزر کے ایک مقام پہ آئے. لیکن یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے دوستو. اگر اس کے نٹ بولٹ خراب ہو گئے اور انسان نے اس عقل کو ضائع اور برباد کیا، تو وہ قوم جس کے پاس تعلیم بھی ہوگی، ترقی بھی ہوگی، صنعت بھی ہوگی، سیاست بھی ہوگی، بہت بڑے بڑے ملک ہوں گے، لیکن وہ اللہ کی توحید تک نہیں پہنچ سکے. وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سر رکھ کے سجدہ کریں گے اور ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ تم میرا یہ کام کر دو، یہ کام کر دو، یہ کام کر دو. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، توحید بہت بڑی نعمت ہے. ایمان بنیاد ہے، اور وہ واحد نعمت ہے ہمارے کھاتے میں کہ جس کی بنیاد پر انسان کو آخرت میں اللہ پاک نے لا یشرک باللہ شیئا، ہر ایک کو ہم نے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں پکڑا، ہلاک کیا. کیسے پکڑا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. فرمایا کسی پر ہم نے آسمان سے پتھر برسایا، کسی پر آگ برس گئی، کسی پر تیز آندھی چل گئی، کسی کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا، کسی پر پانی کا عذاب بھیج دیا، سب ہلاک ہوگا.
وجہ ہلاکت کیا تھی دوستو؟ وجہ کیا ہے؟ شرک تھا. لیکن اپنے پیغمبر سے کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں نا، آپ سچے ہیں تو یہ فلاں چیز ہمیں کر کے دکھا دیں آپ کو. اور یاد رکھیں یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اگر اللہ سے فرمائش کر کے امت نے معجزہ مانگا کہ اگر یہ چیز ہمیں دکھا دی جائے گی تو پھر تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اللہ کسی امت کی فرمائش پر معجزہ بھیج دے تو پھر اللہ اپنے اصول کو طے کر دیتے ہیں کہ اب اگر یہ امت پیچھے ہٹی اور اس نے نہیں مانا تو سوائے آسمانی عذاب کے اور کچھ بھی نہیں. پھر سنبھلا. اس لیے اللہ کی مہربان ذات کو دیکھیں کہ جب محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، مشرکین مکہ نے، آپ کی امت نے بھی آپ سے بڑے فرمائشی معجزات مانگے. کبھی کہتے تھے کہ مکہ کو طائف سے ملا دیجیے، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے. کبھی کہتے تھے کہ یہ جو جتنے پہاڑ ہیں یہ سونے کے بنا دیں تو ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کی فرمائش پر ان کے معجزات پورے نہیں فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آسمانی عذاب سے ہلاک نہیں فرمانا چاہتے کہ اگر یہ پیچھے ہٹے گی تو پھر تو عذاب کا اصول چلے گا، یہ ہلاک ہو جائے گی. اس لیے ان کی فرمائش پر معجزات نہیں آئے. اب معجزات کا تو سوال ختم ہو جاتا ہے دوستو. اس وقت ابھی تو معجزہ نہیں ہو سکتا نا، یا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے معجزہ. معجزہ خاصیت ہوتی ہے کس کی؟ پیغمبر کی. یہ جو ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورتی لفظ ہے، ابھی آج تو معجزہ ہو گیا، یہ عرفی طور پہ تو صحیح ہے، عرف کے اعتبار سے، اصولی طور پہ غلط ہے. اس لیے کہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو پیغمبر کے ساتھ خاص ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں اب اگر ہو سکتی ہے تو وہ کرامت ہو سکتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے کرامت ہو سکتی ہے، اس کی نفی نہیں ہے. لیکن اب امت کو حکم کیا ہے کہ یہ بیجا قسم کے سوالات نہ کریں، بے مقصد، لا یعنی، طے شدہ چیز کے بارے میں بار بار پوچھنا نہیں. ایسا کیوں؟ کیا وجہ؟ کیا علت؟ کیا سبب؟ کیا لاجک؟ اس لیے کہ مادیت پرستی کا دور ہے دوستو. ہر انسان دنیا کمانا چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتا ہے اور دوسرے سے زیادہ کمانا چاہتا ہے. لہذا اب اگر کوئی ساتھی سوال پوچھ لے کہ جی یہ معاملہ ہے ہم کرنے جا رہے ہیں، کر لیں، تو مفتی صاحب نے آپ کو بتایا کہ نہیں جی اس میں تو یہ تو سود کی شکل بن جائے گی، مت کریں. یہ تو قمار جوا بن جائے گا، مت کیجیے گا. یہ منع ہے. اب چونکہ ورکنگ تو کر چکے ہیں، تیاری کر چکے ہیں، دل اس کے لیے 100% تیار ہے، جو ڈائیگرام بنایا اس میں واضح ہو چکا ہے کہ 10 لگانے ہیں اور 110 وصول کرنے ہیں. اب مفتی صاحب کی بات دل پہ نہیں لگ رہی، تو اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت نہیں اس طرح ہو جائے، نہیں اس طرح ہو جائے، نہیں میں نے، ہمارے بھی ایک ہیں امام صاحب، ان سے پوچھ لیا تھا، نہیں اس طرح ہو گیا. ارے بھائی آپ نے دین پر چلنا ہے یا آپ نے دین کے اندر کھود کرید کر کے اپنے مرضی کا دین بنانا ہے؟ اس لیے 3 چیزوں کے لیے فرمائے کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. وہ کیا ہے؟ فرمائے اضاعت المال وکثرت السوال وقیل وقال. فرمائے مال ضائع کرنا، کثرت سے بے مقصد سوالات کرنا، اور ہر بات کے اندر قیل و قال، کھود کرید کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے. سمجھنے والی چیز کو سمجھنا یہ کوئی برا نہیں ہے دوست. آج بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ
سوال پوچھنے کی ہمت پیدا کریں. یہ علماء آپ کو جواب دے نہیں سکتے تو آپ کو کہتے ہیں پوچھو نہیں. ایسا کب ہوا ہے؟ آج تک ایسا ہوا کہ آپ کسی عالم مفتی کے پاس گئے ہو اور آپ نے اس سے کہا ہو کہ جی میرے پیر سے خون نکلا، وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا، اس نے آپ کو دھتکار دیا ہو؟ آپ نے کسی سے پوچھا ہو کہ جی میں 10,000 روپے کسی کو قرض دے رہا ہوں، واپس 15,000 لوں گا، جائز ہے ناجائز ہے، اور اس نے آپ کو دھتکار دیا ہو؟ مسئلہ وہاں خراب ہوتا ہے دوستو کہ جہاں ہم اپنی مرضی کا جواب چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا، وہ ملتا نہیں ہے تو پھر اس پہ سوالات بے مقصد بناتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہمارے بڑوں کا وقت قیمتی ہے. آپ چلے جائیں نا، میں چلا جاؤں کسی ڈاکٹر کے پاس اور باہر میں نے 2,200 روپے فیس بھری ہے نا، جو اچھے ڈاکٹر ہے 2,500 فیس بھری ہے، 3,000 فیس بھری ہے، لیکن میرا بی پی باہر چیک ہوتا ہے، میرا ویٹ باہر چیک ہوتا ہے، میری فائل باہر جمع ہوتی ہے، ہسٹری باہر لکھی جاتی ہے، اندر ڈاکٹر نے صرف پوچھنا ہے اور نیچے بس لکھنا ہے، اور ایک بڑا پرچہ بنا کر کے جی یہ ٹیسٹ اور یہ دوائیاں لیں 1 مہینے بعد. ہے نہیں ہے دوستو؟ یہ بڑا ڈاکٹر ہے، ماہر ہے، کیونکہ اس کے پاس ٹائم کم ہے. آپ 1 سے 2 باتیں کریں تو وہ خود اپنا ڈیکس بجا کے یا وہ بیل بجا کے آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ اگلے پیشنٹ آ رہے ہیں. آپ میں تو نہیں لڑ سکتا اس سے، اس لیے کہ اس کے پاس وقت قیمتی ہے. اب کیا وجہ ہے کہ یہ بات ہم اہل دین کے پاس جب پہنچ جاتے ہیں تو بیٹھ کے گھنٹوں بے مقصد سوالات ہوتے ہیں. جو مقصد کے سوال لے کے آئے وہ بیچارہ بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا اور میں نے جا کے حضرت کا وقت ضائع کر دیا. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ ہم سب کے لیے ایک تربیت کی بات ہے. اپنا مزاج ہم بنائیں. مقصد کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے وقت کی حفاظت بہت ضروری ہے. جو بات آپ کو کھٹک پیدا کر دے کہ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو پوچھ لیں. جو چیز 2 + 2 4 کی طرح واضح ہے اس کو بار بار ہم کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لا یعنی سوالات سے گریز کریں. تیسری بات، سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے مثال دی ایمان اور کفر کو سمجھانے کے لیے، اور ایسی ایک سادہ مثال دی کہ جس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. فرمایا ایک شخص ایک راستے پہ جا رہا ہے جس میں روشنی ہی روشنی ہے، اور ایک شخص ایک ایسے راستے پہ جا رہا ہے جس پہ روشنی کا نام ہی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو اب ان 2 آدمیوں میں سے کون سا شخص ایسا ہے کہ جو اپنے راستے پر چل کر اپنی منزل کو پالے گا، اور کون سا شخص ایسا ہے کہ جو اپنے راستے پہ چلتے ہوئے 10 دفعہ ٹھوکر کھائے گا، گرے گا، ٹکرائے گا اور راستہ غلط کر جائے گا. اب یہ کتنی سادہ مثال ہے. جہاں لائٹ جلتی ہے راستہ صاف ہوتا ہے، انسان گرتا نہیں. جہاں لائٹ گئی انسان دیوار سے ٹکراتا ہے، کولر سے ٹکراتا ہے، بچوں سے ٹکراتا ہے، سیڑھیوں میں گر جاتا ہے. بھئی کیا ہوا؟ بھئی روشنی نہیں تھی یہاں پہ. فرمایا ایمان روشنی ہے. جب انسان کے پاس ایمان ہوتا ہے اس کا سفر روشنی میں طے ہو، یہ ضرور اپنی منزل جنت کو پائے گا. لیکن خدا نخواستہ کوئی ایمان کی نعمت سے محروم ہے تو اس بندے کو سمجھانے کے لیے سادہ الفاظ میں کہو آپ کا سفر اندھیرے کا ہے، آپ ٹکرائیں گے، آپ گریں گے، لڑکھڑائیں گے، پھسل جائیں گے، ڈگمگا جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ بڑا نقصان کر جائیں اور بجائے جنت کے راستے کے آپ کا سفر جہنم پہ جا کے منتج ہو جائے. ایک مثال دے کر اللہ نے سمجھایا. چوتھی بات، سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے وہ بعض مشترکہ چیزیں ذکر کی جو تمام آسمانی مذاہب میں، کتابوں میں مشترک رہی ہے. دوست دیکھیں جتنی خیر کی چیزیں اللہ کو پسند ہے نا، اور کیجیے گا، جو خیر کی چیزیں اللہ کو پسند ہے وہ اس امت کی خاصیت نہیں ہے. وہ اللہ نے ہر دور اور ہر امت کے اندر رکھی. وہ چیزیں کیا ذکر کی اللہ پاک نے؟ سب سے پہلی چیز
سب سے پہلی چیز جو اس کائنات کی ابتدا سے اس کائنات کی انتہا تک چلے گی، سب میں مشترک ہے، وہ کیا ہوگی دوستو؟ توحید کا عقیدہ ہے۔ ابھی بات ہوئی نا، فرمایا توحید سب میں مشترک تھی۔ نمبر 2، امتوں سے لے کر آخری امت تک سب میں رکھا ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں نجات ہی نجات ہے۔ پانچویں اور آخری بات، سورۃ الانعام کے آخر میں اللہ نے اپنے فضل و احسان کا ایک ضابطہ ذکر کیا۔ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی مہربان ذات نہیں ہے دوستو۔ ایک نظام ہوتا ہے فضل کا، ایک نظام ہوتا ہے عدل کا، دونوں میں فرق ہے۔ فضل الگ چیز ہے، عدل الگ چیز ہے۔ اگر آپ بالکل دنیا کی مثال سے سمجھنا چاہیں نا تو میں آپ سے عرض کروں، ہم جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، کہتے ہیں یار 5 کلو آٹا دے دیں، کتنے کا ہے؟ 100 روپے کلو، ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو 5 کلو آٹے کی قیمت کیا ہو گئی جی؟ 500 ہو گئی نا، 500۔ اب 500 روپے دیے 5 کلو آٹا، اس نے آپ کو ایک پیکٹ بنا کے اٹھا کے دے دیا، جیسے آج کل ہوتا ہے، رش ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک تعلق میں اور آپ کے دوست تھے تو آپ نے اس کے کانٹے پر اپنا وہ تھیلا رکھ دیا، ڈیجیٹل۔ اس ڈیجیٹل ویٹ مشین نے سیدھا لے جا کے اس کو جو ڈیجٹ دکھائے وہ دکھائے کہ 5 kg۔ آپ بتائیں کہ دکاندار نے آپ کے ساتھ عدل کیا یا نہیں کیا جی؟ کیا نا، 5 کلو بولا، 5 کلو کے پیسے لیے، 5 کلو کا پیکٹ دیا۔ دوسری صورت، رمضان شریف گزر جاتا ہے، عام دن ہے، کسٹمر نہیں ہے، آپ گئے 5 کلو آٹا دے دیں، اس نے وہ براؤن کاغذ والی تھیلی نکالی اور بوری سے بھرنا شروع کیا، اور بوری لے جا کے کانٹے پر رکھ دی، ڈال رہا ہے، 5 پہ پہنچا، اس نے پھر تھوڑا سا ڈال دیا، 5.10 5.15 اس نے شو کیا کہ تھوڑا سا اٹھ گیا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ وہ زیادہ جو تولا تھا اوپر سے وہ بند کر کے آپ کو دے دیا۔ اب بتائیں آپ کو آپ کا حق ملا یا حق سے کچھ زیادہ ملا؟ زیادہ ملا، اس کے وہ آپ سے پیسے مانگے گا؟ نہیں مانگے گا۔ اوپر سے جو تھوڑی چیز ڈال کے دے دینے کا مزہ، اب تو خیر چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، یہ جو اضافی چیز ہوتی ہے نا دوستو، اس کو فضل کہتے ہیں۔ انسان کا حق نہیں ہے، دعویٰ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بول بھی نہیں سکتا، لیکن سامنے والا بطور احسان کے آپ کو اپنی طرف سے دے دیتا ہے۔ اللہ کا معاملہ اہل ایمان کے ساتھ قیامت کے دن فضل کا ہوگا دوست، کتنی بڑی خوش نصیبی، فضل کا۔ لیکن اگر اس امت نے گناہ کیے ہوں گے، نافرمانی کی ہوگی، اللہ کو ناراض کیا ہوگا، گناہ بھی لائے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر اس گناہ والے پلڑے کے ساتھ بھی فضل کا معاملہ ہو جائے تو ہم فائدے میں جائیں گے یا نقصان میں؟ پھر تو نقصان میں جائیں گے نا، اس لیے کہ گناہ تو بوجھ ہے، سزا ہے، پکڑ ہے۔ اللہ کی مہربان ذات کو دیکھیں، ضابطہ طے کیا اہل ایمان کے لیے کہ من جاء بالحسنہ، تم دنیا میں نیکی کر کے اس کو محفوظ کر لو، یہ تمہارا کام ہے، نیکی کر کے اس کو محفوظ کر لو اور میرے پاس لے آؤ، تو میں اتنا فضل کروں گا تم پر کہ ایک چھوٹی سی نیکی پر کم از کم ایک نیکی پر تمہیں 10 گنا اجر دوں۔ کتنا اجر؟ 10 گنا اجر۔ یہ کم سے کم ہے دوستو، اس لیے کہ مزاج انسان کیا ہے کہ جب یہ کسی کو انعام دیتا ہے تو نیچے سے شروع ہوتا ہے،
ہے نا. آج کل پروگرام ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ربیع الاول میں ایک پروگرام ہوتا ہے, بچے بتا سکتے ہیں کون سا؟ کوئز پروگرام ہوتا ہے, کوئز سوال جواب ہوتے ہیں ہر سال ربیع الاول. ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں. شروع کے سوالات پہ انعامات چھوٹے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں یہ تو خیر ہم نہیں بتائیں گے, لفافہ بند ہوتا ہے, اچھی بات نہیں ہے, لیکن نیچے سے شروع ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, بڑھتا ہے, بڑھتا ہے, بڑھتا ہے, اور پھر ایک اپنی اسٹیج پہ چلا. خیر ہم تو غریب سے لوگ ہیں, کیا انعام ہوگا. اب بڑے پروگرام ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھئی شروع کے 5 انعام 10-10 ہزار روپے, پھر 5 انعام کیا ہے, ان کو آئی فون ملے گا, پھر کیا ہے, پھر ان کو جو ہے وہ اس ورژن والی گاڑی ملے گی. آخر کا بڑا انعام یہ کہ اس کو VIP پیکج کے ساتھ حج کرایا جائے. ایسا ہی ہے نا, انعام کا اعلان کم سے شروع ہو کے بڑے پہ جاتا ہے. اللہ نے اہل ایمان کو جب نوازنا شروع کیا نا تو 10 گنا سے شروع کیا, اور ہوتے 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 کہاں تک گیا جو آپ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں, 700 گنا اجر اللہ پاک دے ایک نیکی پر. لیکن جب گناہ کی بات آئی نا تو اللہ نے اس کے لیے فضل کی بات نہیں رکھی, اس پہ عدل کی بات رکھی. بلکہ عدل سے بھی اللہ پاک نے ایک رتبہ اور بڑھا کے احسان کا معاملہ رکھا. اور وہ کیا معاملہ رکھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے, جب کوئی امتی آخری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا جب کوئی گناہ کرتا ہے اور جب گناہ کر لیتا ہے تو فرشتہ قلم اٹھا کے اس کا گناہ لکھنے لگتا ہے, تو اللہ پاک اس فرشتے سے فرماتے ہیں تھوڑا ٹھہر جاؤ, ابھی مت لکھنا. کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ممکن ہے کہ تھوڑی دیر بعد یہ بندہ توبہ کر لے, توبہ کر لے تو لکھنا ہی نہیں اس کے گناہ, حالانکہ کر چکا ہے, نہیں لکھنا. فرشتہ انتظار کرتا ہے, اللہ کے انتظار میں ہوتا ہے کہ اللہ پاک کہے تو میں لکھوں. قلم پکڑا ہوا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ بجائے توبہ کے وہ گناہ دوسری مرتبہ دوبارہ کر لیتا ہے. تو جب دوبارہ ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتے سے فرماتے ہیں افسوس, اس بندے نے توبہ نہیں کی, اس نے وہ گناہ دوبارہ کر لیا, اس کے پہلے گناہ کو مت لکھنا, اس والے کو پہلا گناہ بنا کے لکھنا. اتنی مہربان ذات ہے دوست. لیکن یہ بندہ گناہ کرتے 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 اگر پھر ایک وقت آئے اور اللہ پاک سے سچے پکے دل سے کہے اللہ توبہ ہے, اللہ فرشتے سے فرماتے ہیں سارے مٹا دو اس کے. اتنی مہربان ذات ہے دوست. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے, اللہ سے مانگنے کی دیر ہے دوستو. بڑی قیمتی راتیں چل رہی ہے, بہت قیمتی راتیں چل رہی ہیں, میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اندھیرے کمرے میں اندھیری جگہ پہ مصلے پر بیٹھ جائیں دوستو, اور پھر اللہ سے اپنی ساری زندگی کے گناہوں کی معافی ہم سب مانگیں. اللہ معاف کرنے پہ تیار ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب کرے.